اس وقت جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ اس میں صوبہ ہزارہ کو ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنایا جائے۔ اور اس وقت یعنی صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں تھوڑا سی ذرا صوبہ ہزارہ تاریخ کے پس منظر میں جاؤں گا کہ 2010 کو جب خیبر پختونخوا کے نام سے امینڈمنٹ آئی تو اس وقت یعنی ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا تھا، اور پھر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، جس کے ریئیکشن میں ہزارہ کے لوگوں میں بڑی ایک تشویش پائی گئی، اور انہوں نے بھرپور یہ احتجاج کیا کہ ہزارہ بھی اس صوبے کا حصہ تھا اور ہے، اور یہاں ہم سے بھی رائے لینی چاہیے تھی، کیونکہ تاریخ میں ہزارہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے، تاریخ پاکستان میں بھی۔ اور اس کے بعد ہزارہ کے نمائندگی بھی تھی، لیکن کسی کو اعتماد میں بھی نہیں لیا، اور پھر جو صوبے کا نام اس وقت انہوں نے تجویز کیا تھا اس کو ہزارہ کے لوگوں نے مسترد کیا۔ پھر تحریک چلی، اور 12 اپریل 2010 کو ہمارے 7 نوجوان ایبٹ آباد میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے ہزارے وال، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا، کسی بھی تنظیم سے تھا، اور کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، صحافی تھے، جتنے بھی تھے، بھرپور طریقے سے تحریک اس لیے چلی ہے کہ انتظامی طور پر صوبہ بنانا بڑا ناگزیر ہے، اور صوبہ بننا چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، اور پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ ضرورت بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جب 3.5 کروڑ کی آبادی تھی تو اس وقت بھی 4 صوبے تھے، اور ابھی 25 کروڑ یا 22-23 کروڑ کی آبادی ہے تو ابھی بھی 4 صوبے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل اسی طریقے سے زیادہ ہیں، اور مؤثر طریقے سے جو انتظامی امور نہیں چلائے جا سکتے، جس کی وجہ سے یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا، اور کوئی لسانی بنیاد پر نہیں بلکہ انتظامی بنیاد پر یہ مطالبہ ہے۔ جس طرح پاکستان میں دوسرے علاقوں سے بھی صوبوں کے لیے تحریکیں چلی ہیں، تو ہزارہ کی تاریخ بھرپور طریقے سے چلی، اور اس میں ہزارہ کے لوگوں نے بھرپور حصہ بھی لیا اور احتجاج بھی کیے، اور اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں باقی جو جتنی پارٹیوں کے سربراہ تھے، پارٹیاں تھیں، ان سے بھی رابطے کیے۔ اب اس تحریک کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہزارہ بھر کے جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے، چاہے ان کا تعلق پیپل پارٹی سے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، چاہے ان کا تعلق جے یو آئی سے، جماعت اسلامی سے، ایون اے ایل پی سے، کسی بھی جماعت سے بھی ہے، لیکن وہ اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں اور متفق ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم پاکستان بھر میں کہیں بھی گئے، سندھ میں گئے یا پنجاب میں گئے، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے باقی اضلاع میں گئے، تو لوگوں نے بھرپور حمایت بھی کی ہے، اور جتنے بھی سیاسی قائدین ہزارے میں جاتے رہے تو انہوں نے حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ جو 26ویں ترمیم جو آ رہی ہے، اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی رابطہ کر کے مختلف جو ذمہ دار قائدین تھے ان سے بات کی ہے کہ صوبہ جو بنانے چاہیے، اور اس میں ہزارہ جو ہے سر فہرست ہے، کیونکہ ہزارہ کے لیے جتنے بھی لوگ وہ متعہد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی جو کہ صوبے کی طرف سے جو قرارداد آنی تھی، وہ بھی 2 دفعہ قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس ہو کر آئی ہے، اور جب بھی کسی بھی صوبے سے اگر قرارداد پاس ہو کر آتی ہے تو اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت اس پر عمل درآمد کرائے، اور جو صوبے ضرور بنانے چاہیے، یہ عوام کا حق بھی بنتا ہے، اور اسمبلی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین میں کے ساتھ جو بھی عوام کے مفاد ہیں
اس حوالے سے بات کرنا یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وقت جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ اس میں صوبہ ہزارہ کو ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنایا جائے اور صوبہ بنایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے۔ جہاں امینڈمنٹ ہوتی ہے ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتی ہیں، اور وہاں پر عوام کے مفاد سب سے زیادہ ترجیح اسی کو دینا چاہیے، اور باقی اداروں کے مفاد اور ملک کے مفاد اور اسی طریقے سے عوام کے مفاد میں جو بات ہوتی ہے اس پر زیادہ سے زیادہ جو حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کو زیادہ ترجیح دے۔ تو آج ہم جتنے بھی ہزارہ سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندے ہیں، یہاں انشاءاللہ جو مطالبہ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے متفق بھی ہیں، اور ہم اپنی آواز میڈیا کے ذریعے متعلقہ جو اتھارٹیوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم نے براہ راست بھی رابطے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت بھی میں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے بھی، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جو علاقے سے ہو، لیکن وہ پورے ملک میں سیاست کرتی ہیں تو ہزارہ میں بھی کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے وہاں پر یہ اعلان بھی کیے ہیں، جب بھی الیکشن ہوئے وہاں اعلان کیے۔ ان کو بھی یہ یاد کرانا چاہتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہزارہ صوبہ کا جہاں آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق امینڈمنٹ میں اس کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی صوبائی حکومت کی طرف، صوبائی اسمبلی کی طرف سے، وہ بھی پوری ہو گئی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی اور اس قسم کی رکاوٹ نہیں رہتی، کوئی اعتراض بھی نہیں کسی کو۔ جہاں کسی بات پر کسی کو اعتراض نہ ہو تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو امینڈمنٹ بڑی اہم امینڈمنٹ آ رہی ہے جو کہ 26ویں ترمیم ہے، یہ کئی عرصے کے بعد آ رہی ہے، تو اس میں یہ عوام کا جو مطالبہ ہے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے، جہاں مزید صوبے جو بننے ناگزیر ہیں، ہزارہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ سینیٹر طلعت محمود صاحب، مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پیپلز پارٹی سے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے خیال سے جناب محترم سردار یوسف صاحب نے بڑی تفصیل سے ہزارہ صوبے کے حوالے سے جو بات چیت تھی اس پر روشنی ڈالی۔ میں علاقے کی اہمیت کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ اس وقت پاکستان معیشت کے حوالے سے معاشی طور پہ کرائسس کا شکار ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت اہم کانفرنس بھی ہوئی، شنگھائی کانفرنس، جو کل ختم ہوئی، اور اس کا مین مقصد پاکستان میں لوگوں کا اور کاروبار اور جہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا تھا۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ کس چیز کی تھی؟ میرے خیال سے جو آگے آپ کو نظر بھی آئے گی وہ اہمیت تھی سی پیک کی، اور اس حوالے سے چائنا کے پرائم منسٹر بھی تشریف لائے تھے، اور سی پیک کے حوالے سے ہزارہ گیٹ وے ہے۔ اگر ہم اس وقت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو ہر گھر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بجلی کا ہے، اور ہزارہ ڈویژن ہب ہے ہائیڈل بجلی بنانے کے لیے، اور اس وقت بڑے بڑے پروجیکٹ وہاں پہ بن رہے ہیں۔ داسو ڈیم ہے، دیامت باچا ڈیم ہے، چوکی کناری ڈیم ہے، اس کے علاوہ تربیلا ڈیم جو ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہری پور کے اندر آتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہے، پٹن کا ڈیم ہے، الائی کا ہے، اور بہت سارے وہاں پر بجلی کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کو پرسکون کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے،
اور یہ ملین پیپل یہاں پر رہتے ہیں۔ ٹورزم کے حوالے سے اگر پاکستان کے اس وقت جو مین ایجنڈے ہیں اس میں ٹورزم بھی ہے، اور ٹورزم کا ہب ہزارہ ڈویژن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے کے اندر سکون چاہتے ہیں، اس علاقے کے اندر تفریح سے بچنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطالبہ ہے، اور یہ آج سے نہیں 14 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس پہ آپ کے سامنے سردار یوسف صاحب نے بتایا کہ اس میں تو قربانیاں ہوئی ہیں، لوگوں کا خون گرا ہے۔ یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی جس تحریک کے اندر خون شامل ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس وقت امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور اس امینڈمنٹ میں ہزارہ صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت طاقت کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ پورے ہزارہ صوبے کے لوگ چاہے جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سب اس نقطے کے اوپر اکٹھے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے۔ اور یہ ہزارہ صوبہ اگر بنتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اور بھی اگر چھوٹے چھوٹے صوبے بنتے ہیں تو بننے چاہیے۔ اگر یہ صوبے بنیں گے تو اس سے ملک میں بہتری آئے گی، کیونکہ ڈیسیژنز جلدی ہو سکیں گے، لوگوں کو اپروچ ہو سکے گی، اور اس سے ملک کے اندر بہتری آئے گی۔ ہمیں باہر سے وسائل نہیں چاہیے قرضوں کی صورت میں، ہمارے پاس تو وسائل ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہمیں صرف اور صرف اپنے وسائل کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ سب جماعتیں اور سب لوگ ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت ایک بہت بڑی امینڈمنٹ آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس مطالبے کو صوبہ ہزارہ کے قیام کے حوالے سے جو مطالبہ ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے، اور اس سے ملک میں ترقی آئے گی، اور ہم اس فورم سے یہ پیغام ان مقتدر حلقوں تک کے پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پورے ہزارہ کے لوگ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس نقطے پر اکٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرتضیٰ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مرکزی لیڈر جناب سردار یوسف صاحب نے پارٹی کا موقف اور ہزارہ ڈویژن کے عوام کو، اور پھر جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، یہی ہمارا موقف ہے۔ صوبے کے حوالے سے جو ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے کرائسس کے بعد ہماری اکانومی ٹھیک ہونے کی طرف ہمیں انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور یہ رات دن پرائم منسٹر اور موجودہ حکومت کی جو ٹیم ہے اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان حالات میں خیبر پختونخوا اور بالخصوص پاٹا کے اندر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں اور جو پاکستان کی ترقی، معاشی اور معیشت کے دشمن ہیں، وہ دوبارہ متحرک ہوئے ہیں، اور وہاں پہ دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ اور اس وقت ایک متنازع صوبے کا نام رکھنا چاہیے تو یہ چاہیے تھا، جس طرح پہلے سردار یوسف صاحب نے بات کی کہ پچھلی دفعہ بھی جب خیبر پختونخوا رکھا گیا، اگر تمام صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو بلا کے بٹھا کے مشاورت اور کنسنسس سے ہوتا تو شاید مختلف نوعیت ہوتی، اور یہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کاز کے لیے صوبے کے قیام کے، اور نام کے حوالے سے کہ ہماری شناخت ہم سے لے لی گئی، اور جو 65 لوگ اپاہج معذور ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی ایک قربانی تھی۔ یہ واقعہ رونما نہ ہوتا اس وقت اگر سب کو بٹھا کے یہ لیا جاتا، فیصلہ کیا جاتا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر کو ہٹانا فاٹا کے ساتھ ایک نیا، میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہوگی، اور یہ اس وقت جب ایک دفعہ پھر امن کے لیے وہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اور ان سے شناخت لینا، عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے یہ جو ایک مطالبہ پیش کیا ہے، اس میں ہزارہ ڈویژن اور فاٹا میں اس میں سخت تشویش عوام میں پائی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب کو بٹھا کے، اگر صوبے کے قیام کے حوالے سے کوئی بات کسی جماعت نے کرنی تھی، صوبے کے سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے، باقی سیاسی
جماعتوں کو بٹھاتے اور جو لوگ اس سے پہلے صوبے کے نام پہ جن کو اعتراض تھا یا جو صوبوں کے قیام کے لیے تحریک یا جو جدوجہد کر رہے ہیں لوگ، ان سب کو بٹھاتے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اس سیاسی جماعت کو جو خیبر پختونخوا میں ختم ہو چکی ہے، اپنی سیاسی حیثیت بالکل ان کی ختم ہو چکی ہے، وہ عوام میں نفرت پیدا کر کے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک بار پھر متنازع یہ ایشو کھڑا کرنا چاہتے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر صوبے کے نام پہ عوامی نیشنل پارٹی کو اس میں تبدیلی کرنی تھی تو صوبے کی تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، ان سے بیٹھ کے پہلے بات کرتے اور پھر اس کو ترمیم کے حصہ بنانے کے حوالے سے بات. ہم بھرپور اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مشاورت کے بغیر، سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بغیر ہوگا، ہم بھرپور اس کی احتجاج بھی کریں گے، ریزسٹ بھی کریں گے اور اس سے اختلاف بھی کریں گے. اور یہ ملک سے اور اپنے صوبے سے میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی بات نہیں ہے اس وقت ان حالات میں کہ جب وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس کے حالات ایسے ہیں جو ہمارے خیبر پختونخوا کی روایت کے خلاف، اخلاقی اقدار کا بھی بیڑا گرک کر دیا. اور جس بہادری کا ثبوت 12 ضلعوں میں بعد کے چیف منسٹر نے دیا وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہیں. اگر کسی کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، اس سے پہلے کوئی یہ پولیس پکٹ پہ الٹا سویا نہیں ہے 10 گھنٹے بارش میں، اس نے پیش کیا اور فیس کیا، عدالتوں کو فیس کیا. تو یہ خیبر پختونخوا کی جو روایات ہیں اور خواتین کو جس طرح انہوں نے بد اخلاقی کے ساتھ جو زبان استعمال کی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عناصر مل کے خیبر پختونخوا کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں کے ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے افغانستان بارڈر کے اس طرف سے بھی مداخلت ہو رہی ہے، جس کے واضح ثبوت ہیں، اور کل SCO کانفرنس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفاد کے لیے عوام میں ایسے ایشوز، کنٹروورشل ایشوز، متنازع ایشوز سامنے رکھتے ہیں، بجائے ہم دشمن کا مقابلہ کریں، بجائے ہم صوبے کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جائیں، ہم دہشت گردی کا نشانہ بنیں یا خانہ جنگی کا نشانہ بنیں یا سیاسی اختلافات کی نظر ہو جائیں، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ.